بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا ادب، محتاط گفتگو نیت۔ مومن کو ہر وقت اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو زندگانی، عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت ایک جچی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ چل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، تاکہ لوگوں اور بیکار باتوں اور کاموں سے بچ کر اپنا دین اور ایمان مکمل کر لے۔ اور وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح یہ سوچتا ہے کہ قیامت کے دن ہر گفتگو کا حساب دینا ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ انسان کا ہر قول ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگران فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ انسان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، خواہ گناہ یا ثواب، اس کا تعلق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر گفتگو کریں، کیونکہ جو شخص سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ ذمہ دار نے آپ سے کسی ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ٹھیک جواب دیں اور اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کریں۔ یہ صرف خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ احتیاط ہی کا تقاضا ہے کہ کسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے مخاطب کی تمام محنت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو ایسی ہو کہ ماتحتوں نے جو کام کیا اس پر جتنی خوبیاں ہوئیں اس کا بھی ذکر ہو، اور جتنی کمیاں ہو اس کو بھی بھلے طریقے سے اصلاح کی نیت کے ساتھ اچھی گفتگو کے ذریعے سمجھایا جائے۔ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں کہ تم کام چور ہو، تم سے کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، تم نے آج بھی یہ کیا اور آج یہ بھی نہیں کیا، گزشتہ کل بھی تمہاری عادت ہی یہ بن گئی، پورا مہینہ اسی طرح گزارتے ہو۔ انصاف کیجئے، کسی کے پورے مہینے کی محنت کو ایک دو دن کی کوتاہی کی وجہ سے، رات بھر کی محنت کو صبح نیند کا ایک جھونکا آ جانے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔